بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 186 ہے، جس کا عنوان ہے باب فی قولہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسیب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا فاطمۃ بنت رسول اللہ سلینی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اے خاندان قریش، اللہ سے اپنی جانوں کو خرید لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے بنی عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تمہیں بھی اللہ کے سامنے کسی چیز سے بے نیاز نہ کر سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، مجھ سے جو چاہے مانگ لے، لیکن میں اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آؤں گا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابن المسیب جن کا نام ہے سعید المخزومی المدنی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اشترو انفسکم سے مراد یہ ہے کہ اپنی جانوں کو جہنم سے بچائیں، یعنی ایمان لا کر نجات حاصل کریں۔ گویا اطاعت کو نجات کی قیمت قرار دیا گیا، جبکہ آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم میں مومنین کو بکا ہوا قرار دیا گیا ہے، جنہیں بدلے میں جنت ملے گی۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ تمام جانیں اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو شخص اللہ کی کامل اطاعت کرتا ہے وہی اس کی قیمت کو ادا کرتا ہے جو نجات کے لیے مطلوب ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبی قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو الناقد جن کا مکمل نام ہے عمرو بن محمد البغدادی، دوسرے ہیں معاویہ بن عمرو بن محلب ثقۃ، تیسرے ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی، چوتھے ہیں عبداللہ بن زکوان جن کی کنیت ہے ابو الزناد القرشی المدنی ثقۃ فقیہ، اور پانچویں ہیں الاعرج جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز ثقۃ ثبت فقیہ۔ وبه قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم الى رزمة من جبل فعلى اعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه اني نذير اني مثلي ومثلكم كمثل رجل راى العدو فانطلق يربع اهله فخشي ان يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا۔ حضرت قبیصہ بن المخارق رضی اللہ عنہ اور زہیر بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف گئے اور اس کے بلند ترین پتھر پر چڑھے اور آواز لگائی اے بنی عبد مناف، میں ڈرانے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے کسی دشمن کو دیکھا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے چل پڑا، پھر اسے ڈر ہوا کہ دشمن کہیں اس سے جلدی نہ پہنچ جائے تو وہ وہیں سے چیخنے لگا یا صباحا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو کامل الجحدری جن کا نام ہے فضیل بن حسین بن طلحہ البصری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں یزید بن زریع العیشی ابو معاویہ البصری ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں التیمی جن کا نام ہے سلیمان بن ترخان ثقۃ عابد، اور چوتھے ہیں ابو عثمان جن کا نام ہے عبد الرحمن ثقۃ ثبت عابد مخضرم۔ پانچویں راوی ہیں قبیصہ بن المخارق، وہ بصری قبیلہ ہلال بن عامر سے تعلق رکھتے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے روایت کی۔ ان سے ان کے بیٹے قطن، کنانہ بن نعیم، ہلال بن عامر اور ابو عثمان النہدی اور ابو قلابہ نے روایت کی۔ ان کی کنیت ابو بشر تھی۔ متعدد محدثین جیسے امام بخاری، ابن حبان، ابن ابی حاتم نے ان کی صحابیت کی تصدیق کی ہے۔ ان کا مسکن بصرہ تھا اور ان کے بیٹے قطن کو سجستان کا والی مقرر کیا گیا تھا۔ چھٹے راوی ہیں زہیر بن عمرو الہلالی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حدیث انذار روایت کی ہے اور ان سے صرف حضرت ابو عثمان النہدی نے روایت کی، وہ بھی قبیصہ کے ساتھ مقروناً۔ ان کی صحابیت پر اختلاف ہے کیونکہ امام بخاری نے سماع کا ذکر نہیں کیا۔ ان کا مسکن بھی بصرہ تھا اور اس حدیث کے علاوہ ان سے کوئی اور روایت معروف نہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ یہ از اول تاخر بصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے۔ اس میں تابعی دوسرے مخضرم تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور اس میں جو صحابی ہیں وہ مقلین میں سے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبد الأعلى الصنعانی البصری، دوسرے ہیں المعتمر بن سلیمان التیمی البصری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بصفح هذا الجبل أكنتم مصدقيا قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ دوسری آیت منسوخ ہے، اب صرف وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ باقی ہے۔ یہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفا پر چڑھ گئے اور نعرہ بلند کیا یا صباحا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی فلاں اے بنی فلاں اے بنی فلاں اے بنی عبد مناف اے بنو عبد المطلب، سب آپ کے پاس جمع ہو کر آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے نیچے دامن سے گھوڑے نکل رہے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں سخت عذاب سے جو سامنے آ چکا ہے۔ پھر ابو لہب نے کہا آپ کی ہلاکت ہو، کیا آپ نے ہمیں صرف اسی وجہ سے جمع کیا ہے؟ پھر وہ کھڑا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علا الحمدانی، دوسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید الکوفی، تیسرے ہیں الأعمش سلیمان بن مہران، چوتھے ہیں عمرو بن مرہ بن عبداللہ بن طارق ثقۃ عابد، اور پانچویں ہیں سعید بن جبیر، اور چھٹے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ان 9 حضرات میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب کتب ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے سوائے صحابی کے کہ وہ مدنی ہیں، پھر بصری ہیں، پھر مکی ہیں، پھر طائفی ہیں، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی عبادل اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں جنہوں نے 1696 حدیث روایت کی ہیں، اور ان حضرات میں سے ایک ہیں جو فتویٰ کے ساتھ مشہور ہیں، اور ان کا لقب حبر الامہ اور بحر الامہ ہے ان کے علم کی وسعت کی وجہ سے،
اور طائف کے اندر صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی اور 68 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیزوں کا وعدہ دلاتے ہیں جو میں دیکھتا ہی نہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہتا تبًّ لکما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے اس سے کافر کو کنیت سے پکارنے کی اجازت پر استدلال کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جب کنیت تعظیم کے لیے نہ ہو بلکہ مشہور نام یا انجام کی طرف اشارہ ہو۔ مزید یہ کہ کنیت ہمیشہ تعظیم کی علامت نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اصل نام زیادہ شرف والا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے پکارا گیا ہے نہ کہ کنیت سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش بهذا الاسناد صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الصفا فقال یا صباحا بنحو حدیث ابی اسامہ ولم یذکر نزول الآیہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں، پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو معاویہ، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔